میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور کہتی کہ ٹیچر نے کہا ہے ایک تجربہ کر کے آنا ہے۔ ایک دن میرے پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں ایک راز کا پتہ چلے گا۔ میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب اس نے وہ پھٹکڑی، ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت نے ہم سے روٹی چھینی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے غریب ہونے کے باوجود اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا تھا، اور ہم سے جہاں تک ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اس طرح ہماری بیٹی کی بھی دلی خواہش تھی، اور اس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایک ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے تھے اور ایک کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتا دیکھ کر ہمیں اس پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو ہم تھے غریب، اور دوسرا ہم نے نہ صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لیے مزدوری بھی کر رہے تھے اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رکھی تھی۔ اسی لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑتی تھی، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے دیور دیورانی نے کرنی شروع کی تھی۔ مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہماری مرضی کے پابند نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے، یا باتوں کے دباؤ کی وجہ سے اپنی اتنی ذہین، قابل اور محنتی بیٹی کو گھر کے 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے۔ آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے اور کبھی نہ کبھی تھک ہار کر خاموش ہو جائیں گے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تو یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے کہ ہماری ہمسائی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ میری دیور اور دیورانی کہیں گے ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی قابل ڈاکٹر ہے، اور میرے ساس اور سسر بھی فخر کریں گے اور ان کی پوتی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے میڈیکل کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی تصوراتی خوشیاں ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے اور اپنے ٹوٹے ہوئے امید کو پھر سے جوان کر دیتے تھے، اور آخرکار ہماری بیٹی کی محنت اور ہماری دعائیں رنگ لائیں اور ایف ایس سی کے بعد بیٹی کا میرٹ کی بنیاد پر میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید محنت تھی، اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روز بسوں اور ویگنوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ آخرکار بہت زیادہ سوچ بچار اور اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے ایک حل نکلا ہے کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہفتے کے روز چھٹی کے بعد شام کے وقت گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز روز کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس طرح ہماری بیٹی اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخرکار 4 سال کی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہفتے کی شام گھر آ جاتی ہے، اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر کالج واپس چلی جاتی تھی۔ اس طرح میری بیٹی کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ لیکن چند ہی چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے بہت عجیب حرکت کرنی شروع کر دی۔ وہ جب بھی ایک دن کے لیے چھٹی پر گھر آتی تو مجھ سے کہتی، اماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں اس سے یہ پوچھتی کہ اس نے پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ استاد نے پھٹکڑی پر تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے یہی تجربہ کالج لے کر جانا ہے۔ میں ہر بار اس کی یہ بات مان لیتی اور اسے تھوڑی سی پھٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہی سلسلہ رہا، اور جب تیسرے مہینے بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی کہ آخر کون سا تجربہ ہے جو 3 مہینے سے مکمل نہیں ہو رہا تھا، اور ایسا کون سا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا تھا لیکن پھر یہ بھی سوچتے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہوگا۔ آخر مجھے 5 جماعت پاس والی کو کیا پتہ کہ کیا میڈیکل اور کیسے اس کی پڑھائی، لیکن چونکہ سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا تو اس لیے اس بار جب بیٹی آئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ہر ہفتے تمہیں ایک ہی کام بار بار کیوں ملتا ہے۔ میرا سوال سن کر
میری بیٹی تھوڑا سا گھبرا گئی اور خود کو تھوڑا سنبھال کر بولی، ماں ہمیں ایک کام تب تک بار بار ملتا ہے جب تک وہ سارا صحیح نہیں ہو جاتا، اور پھٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اور جب تک یہ تجربہ مکمل درست نہیں ہو جاتا تب تک بار بار یہ تجربہ کرو۔ میری بیٹی کے اس جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکڑی لا کر دی۔ ایک رات ہماری بیٹی اپنے گھر میں گزارنے کے بعد واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، مگر اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیا جانے والا بھروسہ ڈاماڈول ہونے لگا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر کیا چھپا رہی تھی یہ تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر کو ایسا کیا تھا جو اسے مجھ سے چھپانا پڑ رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے اور مجھے بہت ہی برے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں، جبکہ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ ہے جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی اور میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور بہت خوش ہو گئی۔ واقعی مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ تو فوراً میں نے اپنی چادر اٹھا لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا۔ بہت ہی خوبصورت ایک لائن میں پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سفید رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ شیخ صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ صرف نام کے شیخ تھے، ویسے یہ بہت سخی تھے اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا۔ ان شیخ صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کی ہم عمر تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھنے جاتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی اور روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب خود روزانہ اپنی گاڑی میں بیٹی کو لاتے اور کالج چھوڑ کر آتے تھے۔ میں شیخ صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی کتابوں کی ادلا بدلی کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ شیخ صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھا دی جو مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ شیخ صاحب کی بیٹی نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ میری بیٹی ہر ہفتے مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی تھی کہ اسے کچھ پریکٹیکل کرنا ہے، تو یہ سن کر وہ مزید حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہے اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا کہ اگر میری بیٹی پڑھائی چھوڑ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا، میں فکر مت کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو اس کام سے باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چیز واپس اس کے کمرے میں اسی جگہ پر رکھ دوں تاکہ میری بیٹی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اب گھر آ کر میرا دن رات بس ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیریت کی دعائیں مانگنا اور اس کے ساتھ ساتھ بے چینی سے ہفتے کے گزرنے کا انتظار تھا کہ کب میری بیٹی کو چھٹی ہوتی اور وہ گھر آتی اور مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا اور میری بیٹی ہفتے کی شام ایک دن کے لیے رہنے کے لیے گھر آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لیا مگر مجھے اس میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہ آئی۔ اس نے اپنے پہلے والے روٹین کی طرح مجھ سے پھٹکڑی منگوائی اور حسب معمول ایک رات رہنے کے بعد کالج واپس چلی گئی۔ ایک دن اچانک میرا ملنا شیخ صاحب کی بیٹی سے ہوا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے کان میں کہا کہ آپ اس مرتبہ چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں، تو میں نے ایسا ہی کیا
مگر جب میں اس کے بستر کے نیچے چھپ گئی اور باہر نکل کر اچانک اس پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی، اور اس کی حرکت دیکھ کر میرا مر جانے کو دل کیا۔ مکمل کہانی کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔